مہرباں ہو کہ بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھرا بھی نہ سکوں۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا۔ ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، شاعر بہت اچھا ہے پہ بدنام بہت ہے۔ غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی ہے کوئی کہ سب اچھا کہیں جسے۔ غالباً آپ لوگوں نے یہ تو سمجھ ہی لیا ہوگا کہ ہم لوگ آج کس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم لوگ مرزا غالب اور ان کی شاعرانہ عظمت کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب بھی بات اردو کی ہوگی یا اردو میں عظیم شاعروں کی ہو، انداز بیاں کے نرالے شاعر غالب کی بات ضرور ہوگی۔ ان کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب ہے۔ 27 دسمبر 1797 عیسوی میں آگرہ میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ نے 11 سال کی عمر میں ہی فارسی اور اردو میں شاعری کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب وہ صرف 5 برس کے تھے تبھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 13 سال کی عمر میں ان کی شادی نواب الہی بخش کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ شادی کے بعد یہ دلی آ بسے اور یہیں ان کی تمام عمر بیتی۔ شاعری کی پروانگی دلی میں ہوئی۔ اردو شاعری میں نیا جوش اور جنون بھرنے والے اس شاعر نے 1869 میں اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ غالب حقیقتاً دوسرے تمام شعراء پر غالب تھے۔ ان کا کلام اردو کے تمام دیگر شاعروں کے کلام پر غالب نظر آتا ہے۔ یوں تو غالب نے اپنے خطوط کے ذریعے بھی اردو ادب میں روشنی پیدا کی ہے، مگر ان کی شاعری نے جو گل بوٹے چمن شاعری میں کھلائے ہیں وہ عظیم الشان ہیں۔ شروع میں غالب فارسی کے دلدادہ تھے اور فارسی ہی میں اشعار کہا کرتے تھے، مگر چونکہ عوام کی سمجھ سے یہ زبان بالا تر تھی، اس لیے انہیں اردو کی طرف مائل ہونا پڑا۔ یوں تو غالب نے قصائد اور مثنویاں بھی لکھی ہیں، لیکن انہیں شہرت دوام دیوان غالب کی غزلوں سے نصیب ہوئی۔ پروفیسر آل احمد سرور کا خیال ہے کہ غالب کی عظمت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اردو کو سوچنے والا ذہن دیا۔ سب سے بڑھ کر خوبی جو ان کے کلام میں ہے وہ ان کا انداز بیان ہے اور ندرت خیال ہے۔ کسی بات کو اس انداز اور اس سلیقے سے پیش کرنا کہ آدمی اس کے احساس میں شریک ہو جائے، یعنی آدمی کو ایسا لگے کہ وہ بات اس کے خود کے لیے کہی جا رہی ہے۔ دیکھیے ان کا ایک شعر، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ یعنی ان کے شعر میں جو بات کہی جاتی تھی، کوئی بھی بات جو کہی جا رہی ہے وہ گویا میری ہی بات کہی جا رہی ہو۔ ان کے اشعار آپ پڑھیے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ آپ کی ہی آپ بیتی کہہ رہے ہیں۔ خود غالب کو بھی اپنے انداز بیان کی جدت اور ندرت کا احساس تھا، تبھی تو وہ یہ کہتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب کی شاعری میں شوخی و ظرافت، طنز و مزاح کا بھی اچھا خاصا رنگ ہے۔ شوخی کا یہ عالم ہے کہ زاہد، ملا، امام، فرشتے، جنت، حوریں، یہاں تک کہ خدا بھی سب کے سب ان کے طنز کا نشانہ بنتے ہیں۔ دیکھیے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ یعنی واعظ جو نصیحتیں کرتا ہے، جو ہم کو اچھے برے کام بتاتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ میں خانہ یعنی شراب جہاں ملتی ہے اس کو کہتے ہیں میں خانہ، میں خانے میں جانے سے روکتا ہے، وہ منع کرتا ہے۔ اور کل جب میں خانے کی طرف جا رہا تھا کہ میں نے ان کو وہاں سے نکلتے دیکھا۔ یہ واعظ کے اوپر طنز۔
پھر پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ یعنی ہمارا اعتقاد ہے کہ ہمارے ہر اچھے برے کاموں کو فرشتے لکھتے جاتے ہیں، اور جب خدا کے سامنے ہم پیش ہوں گے، ہمارا حساب و کتاب ہوگا، تو انہی فرشتوں کے لکھے ہوئے پر ہماری جزا و سزا منحصر ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں ہم پکڑے کس طرح جائیں گے؟ فرشتوں نے جو لکھا ہے اسی سے ہماری پکڑ ہونی ہے۔ لیکن جب فرشتے لکھ رہے تھے تو کوئی ہماری طرف سے بھی گواہ موجود تھا؟ تو یہ ہے ان کے طنز و مزاح کا عالم، یا یوں کہہ لیجئے ان کی شوخی طبیعت کا عالم۔ اس طرح غالب نے اگر فرسودہ مضمون کو بھی ہاتھ لگایا ہے تو اسے بلندی عطا کر دی ہے، اور یہ ان کی جدت طراز طبیعت کا نتیجہ ہے۔ سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک خوددار اور واضح دار شخصیت کے مالک تھے۔ غالب کی عظمت اور ان کی شاعری اردو کے شعری سرمایہ میں ایک گراں قدر اضافہ ہے۔ یہ ہو گیا آج کا آپ کا چیپٹر، غالب اور ان کی شاعرانہ عظمت۔ بچوں، اس کو آپ لوگ اپنی کاپی بنا کر کے اس میں لکھ لیجئے گا، اور اس میں اگر آپ کو کہیں کوئی مشکل الفاظ لگے ہوں، کوئی شعر سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں، اس کو آپ کو ایکسپلین کر دیا جائے گا۔ اور اس کو لکھنے کے بعد آپ کا ایک کام ہے، اس کو آپ ہمارا ویڈیو سن کر کے اتاریں گے کاپی میں اور یاد کریں گے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔